کل اسی وقت جب ہم آپ سے مخاطب تھے تو ایک اندھوناک سانحہ اسلام آباد میں جنم لے رہا تھا اور اس کی لمحہ بہ لمحہ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. دل میں دعا ہماری یہ تھی کہ بچے جو چھوٹے معصوم نومولود ہیں ان کی زندگیاں بچ جائیں. یہ ایک حادثہ ہو, چھوٹا موٹا حادثہ ہو, کسی بڑے سانحے میں تبدیل نہ ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اتنے دل خراش منظر, ایسی ڈیٹیلز. آپ سوچیں ایک ماں 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے, اس کے بعد وہ کتنی لیبر پین کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے اور ایک نئی زندگی کا اس گھر میں آغاز ہوتا ہے. پیرنٹس خوش ہوتے ہیں, بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آ گیا, بچے کے کان میں اذان کی آواز دے دی گئی, اس کا نام سوچا جا رہا ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سے کمزور ہوتے ہیں, پری میچور پیدا ہوتے ہیں, تو پھر ان کو انٹینسو کیئر میں رکھا جاتا ہے, انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے. وہاں پہ زیادہ تعداد تو نہیں تھی بٹ 15-16 بچے وہاں پر تھے اور ان میں سے 14 بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹاکسک جو اسموک ہوتی ہے اس کو انہیل کرنے سے بچے اس دنیا سے چلے گئے, بیکاز ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے, بہت ولنریبل یہ بچے ہوتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا, خاص طور پہ ایدھی کے لوگ جب وہاں پر پہنچے سارے انسیڈنٹ کے بعد, جو بیگز دیے گئے, تو وہ جو بیگز ہوتے ہیں اسپیشلی وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جو جل جاتی ہیں اور جو بڑی مشکل ہوتی ہے جن کی شناخت, ان بیگز میں ان باڈیز کو رکھا جاتا ہے. جب وہاں پہ 14 ایسی بیگز آئے اور ساتھ میں تابوت آئے تو اندازہ ہوا کہ سانحہ کتنا بڑا ہے اور یہ بچے کس طرح اس دنیا سے گئے ہیں. تو سوچیں ان کے ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی, اور پھر ان کے ماں باپ کتنے ٹائم تک تو وہ یہی سوچتے رہے کہ ہمارے بچے کی باڈی ہمیں دے دو. سوچیں کہاں وہ یہ سوچ کے ہاسپٹل آئیں گے کہ یہاں سے ہم صحیح سالم اپنا بچہ لے کر جائیں گے. لیکن وہ کسی کا بچہ کچھ گھنٹے پہلے پیدا ہوا تھا, کسی کا بچہ 2 دن پہلے پیدا ہوا تھا. لیکن یہ منظر کل پورے ملک نے دیکھے. یہ جو صدف نے ابھی منظر کشی کی, یہ تمام تر معاملہ, یہ واقعہ, یہ سانحہ فیڈرل کیپٹل میں پیش آیا, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, جہاں پر ملک کا ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹل پمز اسپتال, جس کے آج سے 5-6 دن پہلے بڑے اس کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے, بتایا جا رہا تھا وہاں پر بڑی زبردست سروسز ہیں. یہی منسٹرز جو اب آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, یہی بتا رہے تھے ہمیں کہ وہاں پر زبردست سروسز ہیں, زبردست فیسلٹیز ہیں. یہ وفاقی دارالحکومت میں موجود تھا یہ اسپتال, جہاں پر 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے اور وہ زندگیاں جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئیں. اور اس اسپتال کو پچھلے 3 سالوں میں, پمز اسپتال کو 22 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے. 22 ارب پچھلے 3 سالوں کے اندر. وہ چھوٹے پھول ننھے سے بچے جن کی بھی زندگی شروع ہونی تھی, وہ ماؤں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے, ماؤں نے ان کو پکڑا بھی نہیں تھا صحیح سے, اور جب ان کو پکڑا تو کیسے پکڑا, بیگز کے اندر. میں اس سے مزید میرے پاس الفاظ نہیں, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, کیونکہ وہ بچوں کی کنڈیشن ایسی تھی جو جھلس گئے تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچے جل گئے, نرسری جل گئی, 14 بچے نومولود جاں بحق ہو گئے, جھلس گئے, جل گئے. لیکن وہاں پر موجود عملہ, کوئی نرس, کوئی ڈاکٹر, کسی کو خراش بھی نہیں آئی, کوئی منظر عام پر بھی نہیں آیا. ماؤں کے لال جل گئے لیکن کسی عملے کا ایک بال بھی نہ جلا. ہم نے تو نہیں جلدی بھی دیکھا. ہم اس پہ شکر گزار ہیں کیونکہ جتنی جانیں بچیں اتنا اچھا ہے. لیکن یہاں پہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اور یہ بچے, اور جب آپ اس روم کا منظر دیکھیں نا, آپ کو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے, کوئی بوم آ کر گرا ہے, سب کچھ جل کر خاکستر ہوا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آگ لگنے کے بعد سیلنگ بھی گرنا شروع ہو گئی. سیلنگ اگر گر رہی تھی تو اس سے اوپر والے فلور کو کیا نقصان پہنچا. یہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن کے سوال ہمیں چاہیے, جن کے جواب ہمیں چاہیے. سوال ہمارے ذہنوں میں ہیں. اور پھر شناخت کا پروسیس ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا. بچوں کے ہاتھ پہ جو نیم بینڈز لگے تھے جن میں ان کی ماؤں کا نام لکھا تھا, اس سے شناخت ہوئی ہے, کیونکہ وہ سم ہاؤ انٹیکٹ رہے. لیکن بہت سارے بچوں کی شناخت بہت مشکل سے. جب بچے, آپ سوچیں, ذرا آپ ذرا ویژولائز کریں کہ جب بچوں کو ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں جب وہ بیگز میں ڈال کے واپس کیے جا رہے ہیں, تو ہینڈ بینڈ کیا بچا ہوگا وہاں پر, شناخت کیسے ہوئی, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہینڈ بینڈ کیسے بچا ہوگا کہ جب بچے ہی جو تھے وہ بیگز میں ڈال کے, شاپرز میں ڈال کے واپس کیے جا رہے تھے ان کی جسد خاکی کو. وفاقی وزیر صحت کل پہنچے, ان کا رویہ آپ نے دیکھا, ان کی بات کرنے کا طریقہ, ان کا ایٹیٹیوڈ. جو گریوٹی آف سچویشن تھی اس میں آپ کو ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کے زخموں پہ
آپ کو نمک نہیں چھڑکنا چاہیے اپنے. ٹھیک ہے آپ اپنا غصہ دکھائیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو آپ وہاں غصہ دکھائیں, آپ وزیر صحت ہیں, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, تھوڑا سا تو ذرا سے نرم لہجے میں ان سے بات کر لیں. وہ دکھی دل لوگ ہیں, ان کے جذبات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سوال پوچھنے آئے تھے, اور اگر کوئی صحافی بھی سوال پوچھ رہا ہے تو اب پھر بھی اس وقت سب کی نظریں تھی کہ حکومت کیا بتانے آئی ہے, وزیر صحت کیا بتانے, ان پہ کوئی پرسنلی آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. ہم یہاں پر پورے ایک سسٹم کی بات کریں جو سائم نے اس سے پہلے بات کہی تھی کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جسے سالانہ 10 ارب روپے ملتے ہیں, جس کے لیے بجٹ مختص ہے, 3 سالوں میں 22 ارب ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہاں پہ سہولیات کے ایک فوٹیج میں ضرور چاہتی ہوں, ہمارے پروڈیوسر صاحب ضرور اس فوٹیج کو دکھائیں. یہاں پہ کیا کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں تھا؟ سیڑھی لگا کے, یہ سیڑھی لگا کے خواتین کو, یہ آپ منظر دیکھیں, یہ دیوار کاٹ کے سیڑھی لگا کے, اور ان میں نومولود بچے بھی ہیں جو دوسرے رومز میں ہوں گے, ان کو اتارا جا رہا ہے. کتنے نازک ہوتے ہیں بچے, خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ سے اگر کوئی بچہ گر جاتا تو کیا ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی, کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں 2026 میں. آج کتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, کتنے طریقے ہیں ریسکیو کرنے کے, مجھے یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا. بلدیہ فیکٹری آگ لگی, وہاں پر تقریباً 264-265 لوگ جہاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. وہاں پر کیا سوال تھا؟ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر فائر ایگزٹس نہیں تھے. گل پلازا ہوا کچھ عرصہ پہلے, مسئلہ کیا تھا کہ تالے لگے ہوئے تھے, ایگزٹس پہ تالے لگے ہوئے تھے. اس نرسری میں بھی اب جو پیمز اسپتال کا سانحہ ہوا ہے, ادھر بھی داخلی اور خارجی راستے بند تھے, یہاں پر وارڈ میں تالے لگے ہوئے تھے, NICU بند تھا, اور چڑھ کے سیڑھیاں رکھ کے دیواروں پہ جا کے ونڈوز کو توڑ کے بچوں کو اندر سے ریسکیو کرنا پڑا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس اسپتال سے بچے چوری ہونے کے واقعات ماضی میں پیش آتے تھے, اس لیے نرسری وارڈ کو تالے لگائے ہوتے تھے, بچے بھی چوری ہوتے تھے پیمز اسپتال سے. میں اب اس پہ کیا بولوں, کیونکہ یہ صرف 14 بچے نہیں ہیں, یہ 14 مائیں ہیں, 14 باپ ہیں, 14 خاندان ہیں جن کی گودیں خالی ہیں. کسی کے گھر میں 3 سال بعد 4 سال بعد اولاد آئی تھی, کسی کے گھر میں 2 ٹوئنس آئے تھے. کیا کہہ سکتے ہیں, ہر آنکھ اشک بار. نیگلیجنس, ٹوٹل انکمپیٹنس, فیلئر پہ فیلئر. اور مجھے بڑے دکھ اور افسوس اور انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کو بتانی پڑ رہی ہے کہ 6 سے 7 دن تک یہ معاملہ فیڈ اوے ہو جائے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو آل, میڈیا کے پاس کوئی اور خبر آ جائے گی, ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ کوئی اور باتیں کر رہے ہوں گے, کوئی پولیٹیکل گہما گہمی چل رہی ہوگی, یہ معاملہ فیڈ اوے ہو جائے گا. ذمہ دار کون تھا؟ جس طرح بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس سانحہ کا ذمہ دار کون تھا, گل پلازا کا ذمہ دار کون تھا, پیمز کا بھی شاید ہمیں نہ پتہ چل پائے گا. آگ لگی تھی, تالے وہاں پہ ایسے پیٹرن تھا, تالے لگے ہوئے, ریپیٹڈ پیٹرن ہے, آگ لگی ہوتی ہے, جو ایگزٹ کے راستے ہیں وہ نہیں ہوتے, بند ہوتے ہیں دروازے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. ہماری نمائندہ زینب علی ہیں, تھرو آؤٹ کل انہوں نے کوریج بھی کی ہے, آج بھی ہمارے صبح سویرے ہمارے ساتھ ہیں. زینب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے دن رات گئے اور آج کے دن کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, کون سی متعلقہ شخصیات آئی ہیں؟ کمیٹی تو اپنا کام کرے گی. اس وقت ہاسپٹل میں خاص طور پر اس وارڈ کے حوالے سے کیا آپ ہمیں اپڈیٹس دیں گی؟ جی صدف, میں اسی وارڈ کے سامنے موجود ہوں جہاں کل والدین کی آہ و بکا ہمیں سنائی دی. آج یہاں پر میڈیا ہے اور خاموشی ہے. والدین جو ہیں اپنے پھول جیسے بچوں کو یہاں سے لے جا چکے ہیں. یہاں پر باقی دیگر وارڈ میں جو پیشنٹس ہیں وہ ہمیں کچھ دکھائی دیے. اس کے ساتھ ساتھ اس وارڈ میں بھی ایک شخص ہمیں باہر دکھائی دیے. انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف جو ہے وہ یہاں پر ابھی بھی ایڈمٹ ہے زچہ بچہ کیس میں, اور ان کے دل میں خوف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غربت کی وجہ سے اور ڈر ہونے کے باوجود ان کی وائف یہاں پر ایڈمٹ ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے, لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے بجٹ کی بات کی تو رواں سال میں بھی پیمز کے لیے 7 ارب 63 کروڑ روپے مختص ہوئے, جس میں سے 23 کروڑ روپے صرف ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے یہاں پر مختص کیے گئے تھے. لیکن اگر آپ اس اسپتال کی کنڈیشن دیکھیں تو لگے گا کہ شاید 1 لاکھ روپے بھی یہاں پر نہیں لگائے گئے. ریپیئر اور مینٹیننس کے علاوہ اگر آپ یہاں کے ایمرجنسی کی سچویشن دیکھیں تو پیشنٹ جو ہیں اکثر فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی. یہ حادثہ ہونے کے بعد اس ہاسپٹل کی کافی ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آگ لگنے کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. ابھی پچھلے مہینے اسی ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل جو ہے اس میں بھی آگ لگی تھی, کیونکہ اس ٹائم استقبالیہ تھا, لوگ جاگے ہوئے تھے, تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن 3 صوفے جو تھے وہ مکمل طور پر جل چکے تھے, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگ جو تھی
کس حد تک لگی تھی. اس کے باوجود پیمز ہاسپٹل سمیت اسلام آباد کے دیگر ہاسپٹلس کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے کہ یہاں پر فائر اینڈ سیفٹی کی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے پراپر انتظامات نہیں کیے گئے, لیکن اس کے باوجود کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں لیے گئے اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 14 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. زینب, ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے اور بڑا وہ پرٹیننٹ سوال ہے, آپ کل سے وہاں پر موجود ہیں, لمحہ بلمحہ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہی ہیں, شناخت کا عمل زینب کیسے کیا گیا؟ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں. اگر ہینڈ بینڈ سے بھی کیا گیا تو کیا ہینڈ بینڈز ان بچوں کے ہاتھ پر موجود تھے؟ جب وہ بچے جل گئے اور ان کی جسد خاکی بیگز میں شاپرز میں ڈال کے واپس کی گئی تو ہینڈ بینڈ سے شناخت کا عمل کیسے ہوا؟ مجھے ہاسپٹل میں کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی بچوں کی. ہینڈ بینڈس میں نام لکھے ہوتے ہیں مدرس کے, تو اس سے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے, کیونکہ جب آگ لگ جاتی ہے, جب بچے جلے ہیں تو ان کے ہینڈ بینڈز جو تھے وہ بھی جل گئے تھے. لیکن زیادہ شناخت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جس بیڈ پہ جو بچہ لیٹا ہوتا ہے اس کی ایک لسٹ بنی ہوتی ہے, بیڈ نمبر 1 2 3 انکیوبیٹرز جو ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے. اور یہاں پر جب اس حادثے سے پہلے بھی کئی بار میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ انکیوبیٹرز کے ساتھ ساتھ بچوں کے نام, نمبر اور ایک لسٹ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے جس کے ذریعے شناخت ہوئی ہے. کچھ بچے ایسے تھے جن کے ہینڈ بینڈ جو تھے وہ پورے جلے نہیں ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے شناخت ہوئی ہے. اور زینب, ظاہر ہے کل ہم نے دیکھا مختلف سیاسی شخصیات بھی وزٹ کرنے یہاں پر آئیں اور تمام صورتحال. مجھے یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کافی عرصے ہم نے دیکھا, کل میں ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی, شرمیلا فاروقی صاحبہ بتا رہی تھی کہ پیمز ہاسپٹل کے حوالے سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی ریز کیے گئے. کس نوعیت کے ایشو تھے؟ کیا کبھی ان میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ یہاں پر فائر سیفٹی جو میجرمنٹ لیے جانے چاہیے وہ ہیں کہ نہیں, وہ انٹیکٹ ہیں کہ نہیں؟ کل وزیر صحت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو بڑے وثوق سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2025 میں بھی ہوا ہے, 2026 میں بھی ہوا ہے. آپ کچھ ہمیں اس بارے میں ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں کہ جو موب ڈرلز ہیں, سیفٹی ڈرلز ہیں, وہ کروائی جاتی ہیں, کیا یہاں پر صورتحال رہتی ہے عموماً؟ جیسے کہ ایم سی آئی کی طرف سے بھی ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ یہاں پر فائر اینڈ سیفٹی کہ کوئی صحیح طرح سے انتظامات نہیں کیے گئے. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ نوٹسز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, باقاعدہ انتظامات کرنے چاہیے تھے. جو اسٹینڈرڈ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پر ہر 2 مہینے بعد اس کی ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب بھی آگ لگتی ہے, جب وہ کوئی ایشو بنتا ہے تو تب جا کے اس کے بارے میں کچھ بیانات دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر کچھ مریض جو لواحقین تھے ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنی سیاست چمکا کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح وزیر صحت جو کل آئے تھے تو بہت سے لوگ, بہت سے لواحقین جو بہت جذباتی تھے, ان کو حوصلہ چاہیے تھا, ان کو 2-3 اچھے الفاظ سننے تھے, لیکن ان کے رویے سے بھی لواحقین جو ہے کافی وہ ہرٹ ہوئے. اور ان کا کہنا تھا کہ نہ ایک طرف ہم نے اپنے بچے کھو دیے اور دوسری طرف ہمیں یہ رویہ جو ہے یہ بھی سہنا پڑ رہا ہے. اچھا, اور جو زینب اس وقت باقی وارڈز میں پیشنٹس موجود ہیں, جو باقی پیشنٹس کے ساتھ جو اٹینڈنٹس وہاں پر موجود ہیں دیگر بلڈنگز کے اندر پیمز کی, ان کا کیا کہنا ہے اور کیا وہاں پر ابھی بھی علاج چل رہا ہے باقی مریضوں کا؟ یہ آپ کے پیچھے وارڈ نظر آ رہا ہوگا, یہی وارڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے کینسر سے لڑنے والے بچے جو ہیں وہ یہاں پر ایڈمٹ ہے. تو وہ وارڈ تو بالکل وہاں پہ بچے بھی ہیں, ان کا علاج بھی چل رہا ہے. لیکن حیرت کی بات میرے لیے یہ ہے کہ زچہ بچہ وارڈ میں ابھی بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں اور وہ اپنی یہاں پر زچہ بچہ کیس کے لیے ایڈمٹ ہے. تو کل یہ حادثہ ہوا اور یہ بتایا گیا بار بار کہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو نکالا گیا. ساتھ میں یہ بھی کل کہا گیا کہ 7 بچوں کو جو بچایا گیا تو 7 بچے وہ بچے تھے جو آس پاس کے وارڈز میں تھے, جو خود بھی وہاں سے نکل سکتے تھے. اس طرح خواتین اور مرد حضرات کی بات کی تو ایک متاثرہ خاتون نے بھی یہ کہا کہ بڑے لوگوں کو بچانے کی بات یہ بار بار کر رہے ہیں, تو یہ تو وہ لوگ تھے جو خود وہاں سے چل کر جا سکتے تھے. جو نوزائیدہ بچے تھے 14 بچے, ان کو بچانا جو تھا وہ اصل بات تھی. لیکن اسی وارڈ میں ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ مجھے کل کے حادثے کا پتہ ہے لیکن غربت کی وجہ سے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں اور میں نے یہیں پر اپنی وائف کو ایڈمٹ کروایا ہوا ہے. زینب ایک اور بات بتائیے گا, کیونکہ آپ کل سے پیمز میں موجود ہیں اور آپ کور کر رہی ہیں ساری سٹوری کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ریکوائرڈ جو ایڈیکویٹ عملہ تھا وہ وارڈ میں موجود تھا, اور اگر تھا تو کسی عملے کو
کی آگ میں کسی متاثر ہونے کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ کسی عملے کو نقصان پہنچا ہے یا وہ آگ سے کسی طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، چاہے نرسز ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں؟ سائیں متاثرین اس لیے بھی زیادہ غصے میں ہیں کہ صرف بچے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، باقی کسی عملے کو کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا. اور ذرائع کے تھرو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آگ بجھانے والے آلات اندر موجود تھے بہت سے لوگوں کو وہ استعمال ہی نہیں کرنے آتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے مشقیں ہوتی ہیں ہر 2 مہینے بعد جو یہاں پر نہیں کرائی جاتی تھی، اس لیے آلات ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں آتا. اور یہاں اس کے ساتھ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ پیمز انتظامیہ جو ہے وہ کافی کنفیوز دکھائی دیتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک بچہ جو ہے اس کو بچایا، بعد میں اس بچی کی خالہ سامنے آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے خود بچایا. جو عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تالے لگے ہوئے تھے، اندر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پیمز انتظامیہ کہتی ہے کہ اندر 2 ڈاکٹرز 4 نرسز اور دوسرا سٹاف جو تھا وہ موجود تھا. جبکہ کچھ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ اس وارڈ سے باہر جو ڈاکٹرز اور یہ نرسز وغیرہ تھے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے تھے، اور جو وہاں پر جو اہل خانہ تھے اس میں سے ایک خاتون نے کہا کہ آگ لگی ہے، تب باقی لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں. کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ بچوں کو اس لیے نہیں بچا سکے کیونکہ وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے. جبکہ پیمز انتظامیہ کہتی ہے کہ بچے چوری ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ تالے لگائے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی اگر ایسا حادثہ ہو خدا نہ خواستہ تو اس میں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر پھر وہی سوال، تالے لگے تھے، اندر کوئی موجود تھا کہ نہیں تھا، یہ بہت اہم سوال ہے. وہاں پر نرس ہونا چاہیے، میڈیکل اسٹاف ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ زینب ہمیں ساری صورتحال آگاہ کرنے کے لیے. تو یہ تمام تر حالات و واقعات رہے اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے. کل ہم نے دیکھا مختلف شخصیات نے، سیاسی شخصیات نے، پولیٹیشنز نے وہاں کا وزٹ کیا، وزراء نے وہاں کا وزٹ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں، وفاقی وزیر صحت، وہ وہاں پر گئے، میڈیا انٹریکشن ان کا ہوا. شہری رحمان صاحبہ گئی اور بھی دیگر شخصیات، ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہاں پر پہنچی اور وہاں پر اس روم تک بھی ایکسس ملی جہاں پر یہ حادثہ، یہ سانحہ رونما ہوا. تو ذرا آپ کو کچھ منظر دکھاتے ہیں جب یہ شخصیات پہنچی اور پھر انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کس طرح کیا. اچھا، یہ طلال چودھری صاحب یہاں پر پہنچے. میں یہ سوچ رہا تھا صدف کہ اب جس طریقے سے دورے کیے جا رہے ہیں، اب جس طریقے سے سیریس لیا جا رہا ہے سارے سانحے کے بعد، کاش کہ یہ دورے پہلے ہو جاتے، کاش کہ یہ ساری جو میڈیا بریفنگز ہو رہی ہیں، میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں، پہلے ہوتی ہیں، پہلے آ کے دیکھے جاتے کہ کیسے انتظامات کیے گئے ہیں. پہلے اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر آ کے وزٹس کیے جاتے، دیکھا جاتا کیا سہولیات ہیں یہاں پر غریبوں کے لیے. پہلے کوئی نہیں آیا. جب سانحہ ہو گیا اس کے بعد پھر سب آئے اپنے 2-2, 3-3 کروڑ روپے کی گاڑیوں کے اندر، ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلے، آ کے وزٹس کیے، آ کے پھر نرسری بھی دیکھی. شاید یہ نرسری انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، لیکن کل دیکھی انہوں نے. کاش یہ والے وزٹ پہلے ہو جاتے، پہلے آ کر تمام چیزوں کی انسپیکشن ہو جاتی، پوچھے جاتے، وہ سوال پوچھے جاتے. کیونکہ آپ اگر گرانٹ سنیں، آپ اگر بجٹ سنیں جو مختص کیا جا رہا ہے اس ہاسپٹل کے لیے، تو اس کے بعد تو یہ بنتا ہے جاننا کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی بھی بنتی ہے کہ آخر یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، کیا تمام طرح انتظامات یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن یہ وزٹ جی حادثے کے بعد ہوئے ہیں.